یہودی مذہب، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، فلاں فلاں فلاں، یہ مختلف مذاہب ہیں۔ آئیے ذرا مختلف مذاہب کو دیکھتے ہیں، طلاق اور عدت کے بارے میں باقی مذہب کیا کہتے ہیں اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا طلاق کے بارے میں دیگر مذاہب کیا کہتے ہیں۔ ایک مذہب ہے یہودیوں کا۔ یہودیوں کا مذہب یہ ہے جب طلاق واقعہ ہو گئی، یہودی طلاق دینے کے بعد یعنی ناراضگی واقعہ ہو گئی، ناراضگی ہونے کے بعد ان کے مذہب کے مطابق فوراً طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ یہودیوں کا۔ کس کا مذہب ہے؟ زور سے بولو، کس کا مذہب ہے؟ یہودیوں کا۔ یہودیوں کا مذہب یہ ہے، ان کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودی جب ناراضگی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان فوراً طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ پتہ چلا کہ ان کے اندر کوئی رضی نامہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر عدت ہے۔ یہودیوں کا مذہب یہ ہے طلاق کے بعد گھر سے نکالنے کے بعد فوراً دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے، عدت کوئی نہیں۔ یہ یہودیوں کا مذہب ہے کہ طلاق ہو گئی، اب طلاق کے بعد آگے دوسرا نکاح کر لے، عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ یہودی۔ کون کہتے ہیں؟ اور آج کل ایسا مسلمانوں میں بھی ایک رواج ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں وہ فلاں بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی عدت ہے۔ عدت بوڑھی ہو یا جوان ہو، قرآن کا حکم عورت ہے نا، بوڑھی ہو تو عورت نہیں رہتی، بولو۔ تو یہ عدت کا حکم اللہ نے عورت کے لیے بھیجا ہے، عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو اس کے لیے عدت لازم ہے۔ یہودیوں کا مذہب یہ ہے کہ فوراً طلاق اور طلاق کے بعد نکاح ثانی کر سکتی ہے، عدت نہیں۔ نصارہ کا مذہب، عیسائیوں کا مذہب، ان کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں۔ میاں بیوی اگر جھگڑ گئے، لاکھ دفعہ طلاقیں دو، طلاق نہیں ہوتی، ان کے ہاں طلاق ہے ہی نہیں۔ ان کے ہاں طلاق، زور سے بولو، ان کے ہاں طلاق ہے ہی نہیں۔ اور نصارہ کا ایک اور مذہب بھی مفسرین نے لکھا ہے، دو قسمیں۔ دوسرا مذہب، ان کے ہاں جب ایسا واقعہ ہو جائے عدالت میں جانا پڑتا ہے، جو جج صاحب فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہوگا۔ پتہ چلا کہ ان کے ہاں طلاق نہیں، ناراضگی ہو یا نہ ہو، جب عورت سے نکاح کر لیا، موت ہی انہیں جدا کر سکتی ہے، طلاق جدا نہیں کر سکتی۔ ایک طرف کتنی سختی ہے، ایک طرف کتنی نرمی ہے، دونوں کے اندر افراط و تفریق پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کو دیکھا جائے، رومیوں کو دیکھا جائے، یونانیوں کو دیکھا جائے، ان کے ہاں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا۔ زور سے کہے سبحان اللہ۔ اسلام نے آ کر ہمیں بتایا والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے عدت ہے 3 قروء۔ کتنے؟ 3 قروء۔ قروء کسے کہا جاتا ہے؟ اب توجہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قروء کا معنی ماواری، قروء کا معنی ایام حیض، یعنی کہ 3 دفعہ ایام حیض گزرے، 3 مواریاں گزرنا اب طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے۔ لیکن یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو ایام مواری ہوتے، جس کو نہیں ہوتے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ 3 مہینے۔ اور ایک وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا، آگے آئے گا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ وہ لوگ جو فوت ہو گئے، بیوی چھوڑی، اس بیوہ کی عدت یتربصن باربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ اب ذرا توجہ، یہودیوں کے ہاں عدت، طلاق اور
طلاق کا تصور ہے، عدت کا تصور یہودیوں کے ہاں نہیں، نصارہ اور ہندو مذہب کے ہاں طلاق کا تصور ہی نہیں۔ قرآن اور اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے آ کر بتایا طلاق کی ایک ترتیب ہے، اور قرآن نے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے، مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے، اور فرمایا مطلقہ عورت کی عدت، اس کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن نے یہ صورتیں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد عدت کیوں ضروری ہے؟ قرآن نے کہا عدت اس لیے ضروری ہے کہ شبہ نسب نہ ہو، نسب کے تحفظ کے لیے قرآن نے عدت مقرر فرما دی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ تحفظ نسب کا معنی ایک عورت کو خاوند نے طلاق دی، ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، ایک عورت وہ اکیلی ہے یعنی خاوند فوت ہو گیا، اب اس کی عدت قرآن نے رکھی ہے کم از کم 3 مہینے۔ ہر ایک کی عدت اپنے اعتبار سے، ربا یہ عدت کیوں ضروری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ پتہ چلے پیدا ہونے والا بیٹا پچھلے خاوند کا تھا یا اس خاوند کا۔ اللہ نے نسب کا کتنا تحفظ کیا، نسب کو محفوظ کیا کہ یہ کس کی اولاد ہے، وراثت کے مسائل نہ بنے، اور قرآن نے واضح کر دیا نسب کے اندر اختلاط نہ ہو، اس لیے قرآن نے عدت بیان فرمائی ہے۔ ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہودی، نصارہ اور ہندو فلاں 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 سارے مذہبوں پر برتر فوقیت رکھنے والا مذہب اسلام ہے۔ سارے بولے سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں واضح کر دیا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن نے تحفظ نسب کر کے عورت کی عدت کو بیان کر دیا۔ آئیے نا ذرا پوچھتے ہیں عدت کہتے کس کو ہیں؟ عدت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا اس مدت کا نام ہے جو شوہر کی فوتگی یا طلاق کی تاریخ سے لے کر، عدت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شوہر کی فوتگی یا طلاق کی تاریخ سے لے کر، ایک دن شوہر فوت ہوا، خاوند فوت ہوا، ہمارے یہاں طلاق کا تصور یہ کل کے بعد کرتے ہیں، ہمارے یہاں طلاق، ہمارے یہاں عدت کا تصور کل کے بعد کرتے ہیں، عدت کا تصور قبر میں دفنانے کے بعد کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، قرآن نے کہا جس دن خاوند فوت ہوا اس تاریخ سے لے کر 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، اور طلاق کی تاریخ سے لے کر 3 ماہواری عدت ہے۔ تفسیر معالم العرفان والوں نے لکھا جن عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے، ایام حیض آتے ہیں، ان عورتوں کے لیے چاہے 2 مہینے میں 3 ماہواریوں تب بھی عدت مکمل ہو جائے گی، 6 مہینے میں 3 ماہواریوں تب عدت مکمل ہوگی، ان کے لیے 3 مہینے نہیں، ان کے لیے 3 ماہواریاں عدت ہوگی۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ تو عدت کے مسائل ہیں۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ جب فوت ہو گیا خاوند، بیوہ آ گئی، یہ طلاق ہو گئی، یہ مطلقہ آ گئی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو ان کے رحم کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر ہے، اس کو چھپائیں حلال نہیں ہے، اس کو چھپائیں حلال نہیں ہے۔ پتہ چلا ایک اور صورت نکل آئی کہ جس عورت کو طلاق ہوئی یا اس کا خاوند فوت ہوا، اس کی عدت کیا ہے؟ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور پیٹ میں بچہ ہے، بعض لوگ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے جی طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں؟ آج قرآن نے واضح کر دیا، قرآن نے کہا پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے، خاوند نے طلاق دے دی، اسی وقت اسی ساتھ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب عورت پہ لازم ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بات کو نہ چھپائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
पैदाइश